ختم نبوت پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله بابر بھائی ذرا سارے آگے نعمت مخیرہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسول الله. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے پڑھو گے مجھے اکیلے چھوڑ دو، بول پر شریک پڑھو گے یا مجھے اکیلے چھوڑ دو؟ چلو پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كسرت محمد نوے پیدا کڑے بہت نوازا دنیا کل جہان دا محمد بروئی پیدا شو. یہ محمد دے تمام جہان پیشوا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
کیا کہتے ہیں؟ یتیموں کا مولا، فقیروں کا آسرا۔ دنیا پہ آ کر لوگوں نے مار کر قیامت کے دن شفاعت کرنے والا، دنیا میں آ کر لوگوں نے ستا کر اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں رو کر سب کا شفاعت کرنے والا۔ دنیا میں آ کر لوگوں نے پتھر مارے، وہ جس کی فتوا نہیں دی، لوگوں نے اس کے دانت گرائے، یہاں تک کہ اس کے جوتیاں لہو لہان ہوئے، اور قیامت کے دن شفاعت کر دے گا۔ دنیا میں آئے والد نہیں ہے، دنیا میں آئے یتیم، دنیا سے گئے بھی تو اپنی ماں کو نہیں دیکھا۔ تو اس لیے کہتے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ دنیا میں آ کر کیا مانگا اس نے لوگوں سے یار؟ وہ دنیا میں آ کر کیا اس کو بادشاہی نہیں ملنے والی تھی؟ کیا اس کو سلطنت ملنے والا نہیں تھا؟ کیا وہ سونے چاندی پہ رہنا نہیں چاہتا تھا؟ کیا اس کو آرام کی زندگی پسند نہیں تھی؟ ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، فرمایا یا رسول اللہ ہمیں کلمہ پڑھاؤ۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر، ہمارے یتیم پیغمبر، ہمارا وہ پیغمبر، میں نے آج 3 زبانوں میں اس کو یاد کیا، پشتو میں، اردو میں، عربی میں۔ وہ اللہ جو اپنے حبیب کی تعریف اللہ اپنے زبان پہ کرے، کسی کا نہ کرے، ایک حبیب کا کرے۔ وہ کون ہے؟ وہ زمین اور آسمان کے لیے ایک نور ہے، نور۔ زمین اور آسمان کے رہنے والوں کے لیے ایک رحمت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پیغمبر کے پاس لوگ آئے، فرمایا یا رسول اللہ ہم ایمان قبول کرتے ہیں، اسلام کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ ہمیں کلمہ پڑھاؤ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، فرمایا میرے دوستو میں تو آپ سب کو کلمہ پڑھاؤں گا، آپ اسلام قبول کر لو گے۔ آپ میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے؟ اور میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ اس کا دروازہ پیغمبر کے دروازے کے سامنے ہو؟ پہلے تو میں نے ہاتھ اٹھایا۔ کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہو؟ سب چاہتے ہو؟ کوئی اور کیا کرتے ہو؟ سب چاہتے ہو کہ پیغمبر کے دروازے کے سامنے ہمارا بھی دروازہ ہو، ہم پیغمبر کے گاونڈی بنے؟ سب یہ چاہتے ہو نا؟ تو ذرا اپنے آپ کو مضبوط کر کے بیٹھو۔ انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ ہمیں کلمہ پڑھاؤ، ہم اسلام کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا میرے ساتھیوں، جس نے بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھا اور جس نے بھی اسلام قبول کیا تو اس انسان کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ساری زندگی وہ پیغمبر کی ہر بات اور ہر ادا پہ عمل کرے۔
پیغمبر نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہو تو سب سے پہلے فقر اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، غریبی سب سے پہلے اس کے اوپر آئے گی، فقیری سب سے پہلے اس کے اوپر آئے گی۔ فقیر ہوگا، مسکین ہوگا، اور غریبی اتنی جلدی سے اس کے پاس آئے گی جس طرح طوفان آتا ہے اور سارے گاؤں اور محلے کو اڑا کر لے کے جاتا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر میرے گھر کے سامنے ہو جنت میں تو وہ فقیری کے لیے اور مسکینی کے لیے اپنے برتن کو تامے رکھے۔ تو یہ جو آج کل ہمارے اوپر یہ دور گزر رہے ہیں نا، فقیری ہے، لاچاری ہے، بے وزلی ہے، کچھ ہے نہیں، جو ہے تم اس کو باندھ کے رکھتے ہیں، یار یہ 2 3 4 ہیں، ایسا نہ یہ بھی ہاتھ سے جائے۔ یہ تو پہلے سے پیغمبر نے فرمایا، بابر بھائی پہلے سے پیغمبر نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر کا دروازہ پیغمبر کے دروازے کے سامنے ہو تو فقیری سب سے غریبی سب سے پہلے اس انسان کو پکڑے گی، اس انسان کے اوپر سب سے پہلے غریبی آئے گی۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر غریبی آ کر اور مجھے بھول جاؤ، تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ غریبی آ گیا، دین کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، محمد رسول اللہ کو چھوڑ دیا۔ محمد کے گھر کے سامنے دروازہ بنانا اتنی آسان تو نہیں ہے نا۔ وہ دنیا میں آیا کیا مانگا اس نے لوگوں سے؟ لوگوں کے پاس صرف کیا نام لے لے کر اس نے پکارا، اے میرے بھائیو میں کچھ بھی نہیں مانتا ہوں، واللہ العظیم میں آپ لوگوں سے ایک نوالا روٹی بھی نہیں مانگوں گا، پر ہاں یہ پڑھو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل فی الجنہ۔ جس نے بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اور اس پہ عمل کیا، واللہ العظیم اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے اور جہنم کے دروازے۔ صرف یہی مانگا تھا ہمارے رسول نے۔ اور جس دن دنیا میں وہ آ رہے تھے نا تو سارے فرشتے خوش، حتیٰ یہاں تک کہ جب دنیا میں آئے سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں بھی خوش، زمین پہ رہنے والے جتنے بھی چرند ہے، پرند ہے، درخت ہے، پھول ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، دریا ہے، صحرا ہے، انسان ہے، وما خلقت الجن والانس ہے۔ اگر وہ 4 پاؤں پہ چلنے والے 2 پاؤں پہ چلنے والا انسان ہے، اگر وہ رینگنے والا ہے، ان سب کو اللہ نے کہا وَلَٰكِن رسول اللہ کو میں بھیج رہا ہوں، وہ خاتم النبیین ہے۔ جس نے اس کو مانا وہ کامیاب، جس نے نہیں مانا وہ ناکام۔ تو جس نے مانا وہ کامیاب اور جس نے نہیں مانا وہ ناکام۔ تو جس وقت وہ دنیا میں آئے واللہ العظیم خوشی کے مارے جتنے بھی پہاڑ تھے وہ سارے جھوم رہے تھے، جتنے بھی درخت تھے، درخت کی ٹہنیاں یہ سب جھوم رہی تھی، یہ سب پہ ایک نور چھا گیا۔ نور وہ اس لیے نور چھایا کہ اللہ نے قیامت تک اندھیرے کو ختم کیا اور ایک نور کو اللہ نے بھیجا۔ اللہ نے کہا وَلَٰكِن رسول اللہ کو میں بھیج رہا ہوں۔ اگر انسان نہ مانے، سارے مخلوقات انسان کے بغیر جتنے بھی ہیں، انسان کے بغیر جتنے بھی مخلوق ہیں، ان سب نے مانا۔ کیسے مانا؟ 2 3 4 معجزات سنو گے۔ ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، راستے میں چلتے تبوک کے سفر کے بعد بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، سعودی عربستان میں میں گیا ہوں، دور تک تمہیں ریت نظر آئے گا، درخت بہت کم ہے، اگر ہے بھی تو کھجوروں کے کچھ درخت نظر آئیں گے، سبزہ ادھر نہیں ہے۔ فرمایا حضرت جابر میں بہت زیادہ تھکا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ سوتے ہیں، تو جب یہ دوپہر کا ٹائم ختم ہو جائے، گرمی ہے، تھوڑی سی دھوپ بیٹھ جائے، اس کے بعد ہم چلنے لگیں گے، جائیں گے۔ حضرت جابر نے فرمایا یا رسول اللہ جیسے آپ کہتے ہو۔ تو جابر کو فرمایا جابر آپ یہاں پہ ٹھہر جائیں، سو جائے، میں جاتا ہوں چھوٹی سی جاڑی کے نیچے میں سو جاتا ہوں۔ جب وہاں پہ سر مبارک رکھا نا تو ایک درخت نے اللہ کو فریاد کیا تھا، ایک درخت نے اللہ کو یہ کہا تھا یا اللہ مجھے اس وقت تک مت کاٹنا، یا اللہ مجھے اس وقت تک مت سکانا، یا اللہ میرے ٹہنیوں کو اس وقت تک محفوظ رکھو جب تک وَلَٰكِن رسول اللہ دنیا میں آئے اور اس کو میں ایک دفعہ دیکھوں اور میرا دل بھر جائے، اس کے بعد بے شک مجھے سکھاؤ، مجھے کٹاؤ، جو مرضی کرو، یا اللہ اس
وقت تک مجھنا. یہ حضرت جابر وہاں پہ جا کے سو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی جھاڑی کے نیچے جا کے سو گئے. اوپر دھوپ، نیچے رمد، ریت بہت زیادہ گرم. جب وہ سو گئے تو حضرت جابر نے فرمایا میں نہیں سویا، میں اس لیے نہیں سویا، میں نے دل میں کہا ایسا نہ ہو کوئی چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے. تو میں جاگتا رہا اور دیکھتا رہا اور دیکھا دور سے ایک درخت انسان کی طرح چلتے زمین کو پاڑتے اور لہرہاتے ٹہنیوں کے ساتھ آئے. اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اپنے سارے ٹہنیوں کو نیچے کر کے اس نے رسول کو دیکھا، جی بھر کے پیغمبر کو دیکھا. اور جب دیکھا پھر یہ ساری ٹہنیاں آسمان کی طرف دیکھتے اور انہوں نے شکر ادا کیا. فرمایا یا اللہ ابھی میرا ارمان پورا ہو گیا، میں نے آخری پیغمبر اور خاتم النبیین پیغمبر کو دیکھ لیا. یا اللہ میں واپس جاتی ہوں. وہ درخت واپس چلتے اپنی جگہ پر فکس ہو گئی اور کڑی ہو گئی. حضرت جابر بڑے گھبرائے. رسول اکرم جب اٹھے جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ جو درخت ہے نا وہ درخت چلتے آئے، اس نے آپ کو دیکھنا ٹہنیاں نیچے ہو گئی. جب آپ کو دیکھا پھر ٹہنیاں ایک دم آسمان کی طرف. یہ کیا ہے؟ سرور کونین. اور اس پیغمبر نے جب اس درخت کی طرف دیکھا تو اس کو سمجھ آیا. اس نے کہا اے جابر اس درخت نے اللہ سے سوال کیا تھا یا اللہ مجھے اس وقت تک مت کاٹنا جب تک میں پیغمبر آخری زمان کو نہ دیکھوں. اس نے آج مجھے دیکھا، جی بھر کے اس نے مجھے دیکھا، واپس جا کے اپنے جگہ پر فکس ہو گیا. جابر یہ درخت میں میرا پوجا کرتے ہیں، اگر میرا امتی میرا پوجا نہ کرے تو کیا بگڑے گا یار. یہ معجزہ. راستے بھی جاتے تھے سارے درخت کہتے تھے وہ دیکھو رسول آ گیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. ہر پھول، ہر پتا، ہر ٹہنی، ہر دیوار، ہر پتھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ دیکھو پیغمبر آخری زمان آیا. ہر چیز محبت کر دیتے. ایک دفعہ حضرت جابر کو فرمایا جابر مجھے تقاضا آیا پیشاب کرنے کے لیے، میں ایک جگہ پر بیٹھتا ہوں، یہ چھوٹی جاڑیوں کو کہہ دے کوئی رسول اکرم پیشاب کے لیے تقاضا کے لیے بیٹھتے ہیں، اس کے لیے ایک جگہ بناؤ تاکہ یہ بیٹھے. جابر نے سب کو کہا چھوٹے درخت ہیں وہاں پہ، میں نے دیکھے کانٹے دار چھوٹے درخت. تو حضرت جابر نے جب سب کو کہہ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں ایک درخت کے پیچھے بیٹھتے ہیں اور اپنا قضائے حاجت پورا کرتے ہیں. تو واللہ العظیم دور سے یہ چھوٹے درخت جتنے بھی ہیں یہ سارے دوڑ لگاتے اور آئے. انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جھنڈ بنایا، بڑا سا جھنڈ وہ بنایا اور اس کے پیچھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور انہوں نے اپنے قضائے حاجت پورا کی. اور جب واپس اٹھے وہ سارے چھوٹے درخت اپنے جگہوں پر جا کے فکس ہو گئے. یہ تو ہے سرور کونین. اس نے کیا مانگا ہے؟ کچھ بھی نہیں مانگا ہے. اس نے صرف یہ مانگا ہے جس نے میرے طریقوں پہ عمل کیا وہ کامیاب اور جس نے عمل نہیں کیا وہ ناکام. اس کے طریقے کیا ہے؟ بہت آسان ہے یار، اتنے سخت تو نہیں ہے. باہر سے کوئی چیز لینی ہو کسی دکان سے فری ملتی ہے نا، فری ملتی ہے بھائی. اگر کسی دکاندار کے پاس جاتے ہو کوئی چیز لیتے ہو فری ملتا ہے نا، جو بھی چیز خریدتے ہو فری نہیں ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں. واللہ العظیم جنت فری ہے. اور جس کو جنت چاہیے نا جنت کا کوئی مول نہیں. جنت بالکل اللہ نے فری رکھی ہے. کس بات پہ رکھی ہے؟ جس نے یہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کامیاب، اور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کی نیکی زندگی گزاری وہ کامیاب. یہ ہمارے سرور کونین ہے. سارے لوگوں نے مارا، بہت ظلم و ستم کیا. اپنے شہر کو چھوڑ کر پچھلی جمعے میں بھی میں نے فرمایا اپنے شہر کو چھوڑ کر چلے گئے مکے سے جا کے مدینہ المنورہ. جب وہاں پہ گئے لوگوں نے بڑی عزت دی. کبھی کبھار ابو بکر صدیق کو کہتے تھے ابو بکر مجھے میری ماں کا گاؤں بہت یاد آتا ہے. جب مکہ المکرمہ صحابہ نے فتح کیا نا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سارے مکے والوں کو لے کر آیا، نیچے بٹھایا اور خود ایک چوٹی پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے مکے والوں، اے طائف والوں، یہ وہ لوگ جنہوں نے میرے دانت توڑے، اے وہ لوگ جنہوں نے مجھے ظلم ستم کیا میرے ساتھ. دیکھو نا اس کے اخلاق دیکھو. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آج کے دن میں نے سب کو معاف کیا، جو جنہوں نے میرے دانت توڑے ہیں، جنہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں، جنہوں نے مجھے گالیاں دی ہے، جو بھی کیا ہے تم سب نے،
میں نے سب کو آج معاف کر دیا. ہاں ایک بات ہے, یہ کلمہ پڑھو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو تم کامیاب. سب کو معاف کر دیا. ایسے پیغمبر. ایک دفعہ کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لے کر آنا چاہتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا ایمان لے کر آؤ گے تو سب سے پہلے تمہارے اوپر فقیری غریبی آئے گی. فرمایا کوئی بات نہیں یا رسول اللہ, ہم ایمان قبول کرنے دو, فقیری آتی ہے تو آنے دو. بڑے عرصے کے بعد اس قبیلے کا ایک سردار آیا اور فرمایا یا رسول اللہ جب ہم نے ایمان قبول کیا آپ کی بات بالکل حقیقت ہے, ابھی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کھانے پینے کے لیے اشیاء نہیں ہے. مجھے یہ ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو جو ان لوگوں نے ایمان قبول کیا یہ بھوک کے مارے دین اسلام کو نہ چھوڑے. یا رسول اللہ مجھے کھانے کے لیے کچھ چیزیں دے دو تاکہ میں اپنے قوم والوں کو دے دوں. تو ساتھ میں کون کھڑے ہیں؟ حضرت ابوبکر, عمر, عثمان اور علی. یہ چار دوست ہمیشہ ہر وقت پہ ہوتے تھے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھا, فرمایا عمر ابن خطاب بیت المال میں کچھ مال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے, بیت المال بالکل خالی ہے. تو اتنے میں ایک یہودی عالم ساتھ میں کھڑا ہے. اس یہودی عالم نے اپنے انجیل کی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ جب بھی آخری زمان کا پیغمبر آئے, محمد رسول اللہ آئے, محمد بن عبد اللہ اور بن عبد المطلب دنیا میں آئے تو اس میں 100 نشانیاں ہوگی. اس میں یہ نشانی, یہ نشانی, یہ نشانی. اس یہودی عالم نے 98 نشانیاں محمد رسول اللہ میں دیکھی تھی. اس نے کہا تھا یار یہ 98 نشانیاں تو بالکل صحیح ہے. اچھا 2 نشانیاں رہ گئی تھی. وہ 2 نشانیاں کون سی ہے؟ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 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 تاکہ میں یہ 2 نشانیاں بھی دیکھوں. اگر اس میں یہ 2 نشانیاں ہیں تو میں ایمان لے کر آؤں گا اور کلمہ پڑھوں گا. تو پیغمبر نے فرمایا عمر بیت المال میں کچھ مال ہے؟ فرمایا کچھ مال نہیں ہے. فرمایا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جو یہودی عالم تھا وہ بہت امیر تھا, بہت زیادہ مال دولت تھا اس کے پاس. اس نے کہا عمر اے ابی طالب کے نواسو اگر آپ لوگوں کو میری ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ. پیغمبر نے فرمایا ادھر آؤ. جب وہ پاس میں آئے پیغمبر نے کہا اچھا ہمیں ضرورت ہے, ہمیں کچھ کھجوروں کی ضرورت ہے, کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے. اس نے کہا محمد عبداللہ کے بیٹے صحیح میں آپ کو دیتا ہوں پر اس کے بدلے میں آپ مجھے کیا دو گے؟ اس نے کہا جو تم چاہتے ہو میں آپ کو وہ دوں گا. فرمایا وہ فلاں کے صحابی کے درخت جو کھجور کے درخت ہے اس کے سارے کھجور مجھے دو گے تو میں آپ کو کھانے پینے کی اشیاء لے کر آؤں گا. اس نے کہا نام مت لو کہ اس صحابی کا, پر جب تم کھانے پینے کی چیزیں لے کر آؤ گے میں آپ کے لیے اس کے بدلے میں سونا چاندی دوں گا اور 3 دن کے بعد میں آپ کو دوں گا. وہ اسی ٹائم چلے گئے اور کھانے پینے کے لیے بہت سارے کھجورے لے کر آئے. جب لے کر آیا پیغمبر کو دیا. پیغمبر نے اس سائل کو دیا اور فرمایا یہ کھجورے لے کر اپنے قوم کے پاس جب جاؤ گے تو انصاف سے کام کرنا. یہ نہیں کہ اپنے لوگوں کو زیادہ زیادہ اور جو پرایا نا ان کو بیکار بیکار, یہ نہیں کرنا. سب کو انصاف کے ساتھ دے دو, اللہ مہربان ہے. وہ کھجور لے کر چلا گیا. 2 دن کے بعد یہ یہودی عالم آیا, محمد رسول اللہ بھی بیٹھے, سارے صحابہ بھی بیٹھے. فرمایا اے ابو طالب کے بیٹو تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو, لوگوں کا حق کھاتے ہو, اور پیغمبر نے وعدہ کیا تھا کہ میں 3 دن کے بعد تمہارا حق جو ہے وہ تمہیں دوں گا. یہ 2 دن کے بعد یہودی عالم آیا اور فرمایا اے ابو طالب کے بیٹو تم ایسا کرتے ہو, ہمیشہ لوگوں کا حق کھاتے ہو. واللہ العظیم عمر ابن خطاب اٹھے اور اس نے تلوار نکالا. اس نے کہا او بدبخت ہمارے سامنے ہمارے پیغمبر کی بے عزتی مت کرنا, نہیں تمہیں ابھی تمہارا سر قلم کر کے تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں, جاؤ تیرا ہاتھ آزاد جو کرتے ہو کرو جاؤ. پیغمبر نے فرمایا عمر نہیں نہیں نہیں, صبر کرو عمر. عمر مجھے آپ سے یہ تواضع نہیں تھی, عمر مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ تم اس کو اتنا ڈانٹو گے. عمر میرے دل میں یہ توقع تھی کہ تم مجھے بھی سمجھاؤ گے اور اس کو بھی سمجھاؤ گے. مجھے ایسے سمجھاؤ گے کہ یا رسول اللہ آپ تو پیغمبر ہو, آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ وقت پورا ہونے سے پہلے اس کا حق ادا کر دیں. آپ مجھے ایسے سمجھاتے ہیں اور اس کو اس طرح سمجھاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ بھائی پیغمبر کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرتے, اس کو ایسے آپ نے غصہ نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر. تو اس یہودی عالم نے کیا کیا, خود دیکھتا رہا. اب یہ پیغمبر میں وہ 2 نشانیاں دیکھتا ہے, اس کو مال کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا عمر علی جاؤ وہ سونا چاندی لے کر آؤ. جب انہوں نے لے کر آیا تو وہ سارا سونا چاندی لے کر اس یہودی عالم کو دیا. اس یہودی عالم کو دیا. اس نے کہا نہیں نہیں مجھے یہ سونا چاندی نہیں چاہیے, میں نے جو 2 نشانیاں دیکھنی تھی نا وہ میں نے دیکھ لی.
واللہ العظیم یہ پیغمبر سچا پیغمبر ہے اور یہ آخری پیغمبر ہے۔ پیغمبر نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا میں اپنے یہودی کا بہت بڑا عالم ہوں، میں نے اپنے کتاب میں پڑھا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بدتمیزی سے بات کرو گے وہ تمہیں محبت سے بات کرے گا، جتنے بدتمیزی سے بات کرو گے وہ تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا، وہ تم سے نفرت نہیں کرے گا۔ ایک یہ نشانی، اور دوسری نشانی میں نے یہ دیکھی کہ میں نے فرمایا میں نے یہ پڑھا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی بدتمیزی کرو وہ اچھے اخلاق کے ساتھ تمہیں جواب دے گا، وہ بد اخلاقی کبھی بھی نہیں کرے گا۔ یہ دو نشانیاں آج پوری ہو گئی۔ فرمایا محمد الرسول اللہ یہ جتنا بھی سونا چاندی ہے یہ سارا غریبوں کو تقسیم کرو اور مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور احرام لے کر آؤ، میں احرام باندھ کر حج کے لیے جاتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، اس نے اسلام قبول کیا۔ تو ہمارے پیغمبر دنیا میں آئے دو باتوں کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا، دو باتوں کے لیے۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تو میں قرآن کو دنیا میں بھیجوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ۔ یا اللہ ہم نے جو یہ گھر بنایا ہے اس کو اپنے دربار میں قبول کر، ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری دعا کو قبول کر۔ پھر کیا دعا کی تھی ابراہیم نے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم۔ یا اللہ میرے اسماعیل بیٹے کے اولاد میں سے ایک پیغمبر لے کر آؤ، ایک پیغمبر کو بھیج دو اور اس پیغمبر کو ایک کتاب بھی دے دو۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میری باپ نے حضرت ابراہیم نے میرے لیے دعا کی ہے۔ وہ دو باتوں کے لیے دنیا میں آیا، ایک قرآن کو سمجھانے کے لیے، انما بعثت معلما، وہ دنیا میں لے کر آیا، اللہ نے اس کو استاذ دنیا میں لے کر آیا تاکہ اپنے امت کو وہ قرآن سمجھائے۔ اور پھر انما بعثت مکارم الاخلاق، وہ دنیا میں آئے اور لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائے۔ دو باتوں کے لیے دنیا میں آئے، ایک اخلاق یہ کہ کبھی بھی زندگی میں اگر کسی نے کچھ بھی کہا، کسی نے زندگی میں کتنا بھی دکھ ہم کو دیا، اس کے اوپر صبر کرو یار، صبر کرو، واللہ العظیم اس دنیا میں بھی اس کا اجر دیکھو گے اور آخرت میں بھی اس کا اجر دیکھو گے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ کر لیا نا تو یہ ساری زندگی کی جتنے بھی اعمال ہے یہ پانی میں بہہ جائیں گے۔ یہ ہے نیک اعمال۔ کسی نے جو مرضی کر دیا چھوڑو مرو، اس کو اللہ پہ رکھ، اس کو اللہ پہ چھوڑو۔ اور دوسری بات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اس نے ہم سب کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے اللہ کے دربار میں لے کر گیا اور فرمایا جس نے اللہ کے راستے کو اور جس نے اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ انسان ہمیشہ کے لیے کامیاب۔ تو جس وقت پیغمبر دنیا میں آئے اس نے لمبا سجدہ کیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور فرمایا جس نے نماز کو پکڑ لیا وہ کامیاب۔ اور جب دنیا سے جانے لگے اس وقت بھی فرمایا میرے امت، میں دنیا میں آیا 63 سال زندگی میں نے گزاری، میں نے ایک ہی بات کر لی کہ جس نے نماز کو پکڑ لیا وہ انسان کامیاب۔ یہ نماز پتہ ہے اللہ کو کیوں پسند ہے؟ اگر اللہ کو حج، روزہ، زکوٰۃ یہ پسند ہوتا نا تو اللہ فرشتوں سے کہتا میرے فرشتوں جاؤ زکوٰۃ، جاؤ حج کرو۔ پتہ ہے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دن رات فرشتے کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جس انسان نے عبادت کے راستے کو پکڑ لیا وہ دنیا کے ہر غلط کام چھوڑ دے گا، اور جس انسان نے نماز کے ساتھ شوق نہیں رکھا وہ دنیا کا ہر وہ غلط کام، دنیا کا ہر وہ بڑا گناہ وہ ضرور کرے گا۔ تو ہمارے پیغمبر دنیا میں آئے، اس نے ہم سب کو دین سمجھایا اور دین سمجھاتے سمجھاتے نماز سمجھایا۔ اس نماز کا دین اسلام میں اتنا درجہ ہے جتنا درجہ انسان کا سر، وجود کے اوپر جو سر ہے، سر کٹ گیا انسان کا وجود بیکار، سر باقی ہے تو انسان باقی ہے۔ یہ دین میں نماز دین کا ستون ہے، جس نے پکڑ لیا وہ کامیاب اور جس نے نہیں پکڑا وہ ناکام۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا کیا علی الصلاۃ اکرمت اللہ تعالی بخمس خصال، جس نے اپنے نماز کی حفاظت کر لی، اپنے ٹیموں پہ پڑھ لیا، اللہ پاک اس کو 5 قسم کے انعام دنیا میں دے گا۔ وہ کون سے ہیں؟ آخر حدیث، وہ 5 قسم کے انعام کون سے ہیں؟ یرفع عنہ ضیق العیش، کبھی اس کی زندگی میں یہ دکھ نہیں دیکھے گا، اس کا رزق بہت زیادہ فراخ ہوگا۔ جو انسان اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کو دیکھو واللہ العظیم وہ بڑا خوش ہوگا، اور جو نہیں کرتے ہر طرح کے ٹینشن اور دکھ اس کے اوپر ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ عذاب القبر، جب اس کو موت آئے گا تو قبر کے عذاب بالکل اس انسان کے اوپر نہیں ہوگا۔ قبر کا عذاب حق ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث کو کتابوں سے ثابت ہے، قبر کے عذاب نمازی انسان کے اوپر کبھی بھی نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ
تیسرے نمبر پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعذاب القبر ويعطي الله كتابه بيمينه، قیامت کے دن روز محشر کے دن نمازی انسان کو عمل نامہ اللہ پاک دائیں ہاتھ میں دے گا اور سب کو کہے گا یہ دیکھو لوگو آج میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور دائیں ہاتھ میں اللہ پاک اس کو عمل نامہ دے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ کیا ہے وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، جب پولیس صراط پہ گزر ہوگا تو بجلی کے پڑک کی طرح ادھر بٹن دبایا ادھر جا کے جو ہے نا چیز آن ہو گیا۔ جب ایک انسان اپنے نماز کا حفاظت کرتا ہے تو پورے صراط میں اللہ تبارک و تعالیٰ بجلی کی طرح اس انسان کو گزارے گا۔ اور پانچویں نمبر پہ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے یہ انسان جائے گا۔ اس لیے حدیث پیغمبر نے پڑھا دنیا میں آئے اس نے کہا نماز، اور دنیا سے گئے تو اس نے کہا میرے امت نماز کو کبھی مت چھوڑنا، اور جس نے نماز کی حفاظت کی واللہ العظیم وہ انسان کامیاب ہے۔ آج کی موضوع صرف یہی تھی کہ پیغمبر دنیا میں آئے کیا سمجھایا، اور جس وقت یہ کیا سمجھایا۔ جب دنیا میں آیا اس نے کہا جس نے نماز کو قائم پکڑا وہ انسان کامیاب، اور جب دنیا سے گئے تو فرمایا جس نے نماز کو چھوڑا وہ انسان ناکام۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولادت ہے وہ ایک دن نہیں سارا سال پیغمبر کا ولادت منانا چاہیے۔ ہر سال میں سارا دن پیغمبر کے اوپر درود، پیغمبر کے اوپر سلام، اور اپنے پیغمبر کے حکموں کو ماننا، اور پیغمبر کے طریقوں پہ جس نے عمل کیا وہ انسان کامیاب، اور جس نے نہیں کیا وہ انسان ناکام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ